ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو آج آپ کی جیب میں موجود ہے، دراصل ایک شخص کے خواب سے شروع ہوئی تھی۔ ایک ایسا شخص جس نے زیرو سے شروع کیا اور پوری دنیا کو بدل دیا۔ آخر کیسے چاول اور مچھلی سے شروع کیے ہوئے چھوٹی سی دکان سے اتنی بڑی ایمپائر کھڑی کر دی، جو بعد میں دنیا کے سب سے بڑی اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی میں بدل گئی۔ اس کے حوصلوں کے سمندر کا رخ جس طرف جاتا وہ دنیا کو اسی طرف بہا لے گیا اور پوری دنیا میں ایک نئی دوڑ کا آغاز کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لٹل اسٹیپ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی محنت اور لگن کی داستان کو سن کر شاید آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ تو مائی فرینڈز، اس کا نام تھا لی بوئنگ چول، جنوبی کوریا کا صنعتی باپ اور مشہور زمانہ اسمارٹ فون اور الیکٹرک گیجٹس بنانے والی کمپنی کا بانی۔ تو دوستو، شروعات ہوتی ہے 1910 سے، جب جنوبی کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان کے ہاں لی بوئنگ چول کی پیدائش ہوتی ہے۔ لی بوئنگ چول بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت لیکن خاموش مزاج بچہ تھا۔ والدین چاہتے تھے وہ زمین سنبھالے اور کھیتی باڑی کرے، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہے۔ لی بوئنگ نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز جاپان کی وسیدا یونیورسٹی سے کیا، لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ اس نے واپس آ کر 1938 میں ایک کاروبار کا آغاز اور نوڈلز اور مچھلیاں بنانے والی چھوٹی سی دکان کھولی۔ بعد میں اسی دکان کو کمپنی کی شکل بھی دے دی۔ اس نے اس کا نام سامسنگ رکھا، جس کا مطلب ہے 3 ستارے، طاقت، روشنی اور پائیداری کی علامت۔ سکرین پر نظر آنے والی تصویر لی بوئنگ چول کی قائم کردہ وہ پہلی بلڈنگ کی تصویر ہے جہاں اس نے سامسنگ کمپنی کا آغاز کیا تھا۔ دوست، قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اسی دوران جلد ہی جنوبی کوریا میں جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں شمالی کوریا، جسے سوویت یونین اور چین جیسے بڑے ملک کی حمایت حاصل تھی، جنوبی کوریا پر چڑھ دوڑا۔ اس جنگ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ دکانیں جل گئیں، فیکٹریاں بند، سب ہوا ٹوٹ کر بکھر گئی، لیکن لی بوئنگ نے ہار نہیں مانی اور وہ جنوبی کوریا کے ایک اور شہر بسا میں منتقل ہو گئی۔ وہاں سے دوبارہ اپنے ہوابو کی تعمیل کا آغاز کیا۔ اس نے دوبارہ سے اسٹیل، شوگر، ٹیکسٹائل اور انشورنس جیسے کاروبار کا آغاز کیا۔ غرض یہ ہر شعبے اور بزنس میں قدم رکھنے کے باوجود بھی ناکامیوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے ان ناکامیوں نے اس کو روکا نہیں بلکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مزید لوہے جیسا مضبوط بنا دیا۔ تو اب سال آتا ہے 1969 کا۔ اس بار لی بوئنگ ایسا قدم اٹھایا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اس بار اس نے سامسنگ الیکٹرانکس کی بنیاد رکھی۔ ٹی وی، ریفریجریٹرز، موبائل فونز اور سیمی کنڈکٹر جیسی سہولیات سے بھرپور چیزیں بنائیں۔ ان چیزوں کو انڈسٹریل پیمانے پر بنانے کے بارے میں ابھی دنیا سوچ ہی رہی تھی جب سامسنگ کمپنی نے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس نے امریکہ اور جاپان جیسی بڑے ملکوں کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ٹکر لینے کا آغاز کر دیا، جو شاید ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن ویژن، سوچ اور لگن ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اتنی بڑی امپائر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور آپ کو بہادر بنا دیتا ہے۔ لی بوئنگ کی زندگی میں یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب اس کی کمپنی نے دن رات محنت کی اور دنیا کو ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب سامسنگ کمپنی دنیا کی نمبر 1 اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی بن گئی، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا بلکہ کانٹوں بھرا تھا۔ تو دوستو، ذرا سوچئے، ایک کسان کا بیٹا جنگ زدہ ملک میں بغیر تعلیم کے ایک ایسا امپائر کھڑا کر سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ لی بوئنگ کہا کرتا تھا کہ آپ اس بات کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ آپ کس طرح پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، لیکن آپ اس بات کا انتخاب ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایک دن سب کچھ ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ شروع ہونے سے نہ گھبرائیں۔ وہ اپنی کمپنی میں انسانی ہنر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ویژن، محنت اور استقامت ہر رکاوٹ کو ایک قیمتی موقع میں بدل سکتی ہے۔ تو بالآخر 1987 میں لی بوئنگ چول اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، مگر ان کا خواب، ان کی کمپنی اور فلسفہ آج بھی ہر سامسنگ پروڈکٹ اور ہر نئی ٹیکنالوجی کی شکل میں موجود ہے۔ ان کے اعزاز میں جنوبی کوریا نے ہو ایم فاؤنڈیشن قائم کی،
जो सालाना इल्म, तहकीक और खिदमत के लिए नुमायां किरदार अदा करने वाले अफराद को इनामात देती है। लेकिन ये इनाम सिर्फ कोरियाई नस्ल के लिए ही महदूद है, ना कि नोबल इनाम की तरह पूरी दुनिया में से किसी को भी दिया जा सकता है। ये वीडियो आपके लिए एक याद दहानी भी है। अपनी सोच को मत रोकें, अपने ख्वाबों को मत दबाएं। अगर लिबोइंग केवल कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मोटिवेशन वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम आपके फीडबैक का इंतजार बेइंतहा शिद्दत से करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।